السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور ہم لوگ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور جو لوگ میرے چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پہ انٹروڈکٹیو ولاگ نہیں دیکھا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ میں ولاگ کنٹینیو کرنے سے پہلے ان کو بتا دوں کہ میں ETH زیورخ یونیورسٹی میں سوئٹزرلینڈ میں PhD کر رہی ہوں کیمسٹری میں، اور زیورخ میں رہتی ہوں۔ اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، یہ میرے یونیورسٹی کیمپس کا سارا آؤٹ سائڈ ویو ہے۔ اس کے کافی سارے کیمپسز ہیں، ایک زینٹرم میں ہے، زیورخ زینٹرم میں، اور ایک کیمپس اس کا سنگاپور میں ہے، اور ایک کیمپس اس کا ہانگربرگ میں ہے جہاں پہ میں اسٹڈی کرتی ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اس ولاگ کے ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ولاگ ایک انفارمیٹری ولاگ ہے کہ مجھے ETH زیورخ یونیورسٹی میں PhD میں ایڈمیشن کیسے ملا، کیا کیا سٹیپس تھے اور کیا کیا پروسیسز تھے جن کو میں نے فالو کیا۔ اور کیونکہ میں ولاگز ہمیشہ وائس اوور کے تھرو ہی بناتی ہوں، تو آئی تھاٹ اٹس بیسٹ کہ بیک گراؤنڈ میں آپ ہنگربرگ ETH کیمپس دیکھ لیں، اس کی بلڈنگز کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو انجوائے کر لیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے PhD ایڈمیشن کا اس کو شیئر کر لیتی ہوں۔ ویڈیو میں فردر پروسیڈ کرنے سے پہلے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے انفارمیشن پروڈکٹیو لگتی ہے، یوزفل لگتی ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس بلاگ کے ٹائٹل کے بارے میں، وائی ڈڈ آئی چوز ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک۔ اس کی 3 امپورٹنٹ ریزنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے، مجھے یہاں پہ الحمدللہ سوئٹزرلینڈ میں PhD کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، میرا 3rd ایئر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو تھرو آؤٹ دس ٹائم میں نے یہ ایک بات نوٹ کی ہے کہ یہاں سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایشین کنٹریز، فار ایگزامپل انڈینز یا سری لنکنز ایٹسیٹرا۔ تو چاہے وہ ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا PhD اسکالرز ہیں یا پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچرز ہیں، ہر لیول پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں، اور اس کی آف کورس ہرگز یہ ریزن نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں یا وہ یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ البتہ اس کی کہیں نہ کہیں یہ ریزن ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمیں ابراڈ میں PhD کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں یا ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں اتنا نو ہاؤ نہیں ہے، اتنا ایکسپوجر نہیں ہے ہمارا، تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ورلڈ وائڈ کتنی اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ میں کوئی بڑی باتیں نہیں کروں گی، آف کورس جب میں اس پروسیس میں نہیں تھی تو میں بھی ایک لے مین تھی، میں اس پروسیس سے گزری ہوں، تو میں کچھ نہ کچھ کسی کو گائیڈ کر سکوں گی تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اور سیکنڈ ریزن اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ ETH زیورخ میں PhD میں ایڈمیشن ملنے سے پہلے آف کورس میں نے بھی کافی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا، کافی کنٹریز میں نے جو ہے وہ ٹرائی کیا، اور کافی اسکالرشپس کو بھی میں نے اپلائی کیا تھا۔ تو اس سارے پروسیس میں مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا، ویدر وہ ماسٹرز لیول پہ ہو یا PhD لیول پہ ہو، وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ آف کورس اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ صحیح پروسیس فالو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح پروسیس فالو کرتے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک سے کرتے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے جتنی بھی جگہوں پہ اپلائی کیا ہے، انکلوڈنگ چائنا، آسٹریلیا اور سنگاپور ایٹسیٹرا، ان سب کے مقابلے میں یہاں پہ ایڈمیشن کمپیریٹیولی آسان ہے۔ اور آلدو سوئٹزرلینڈ میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ٹیوشن فی ہے وہ آلموسٹ منیمل ہے، جس کو آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں، PhD لیول پہ میری سیمسٹر فی آلموسٹ 37 سوئس فرینکس ہے، اور اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ آلموسٹ 6000 روپیز بنتے ہیں، جو کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں جو سیمسٹر فی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بھی آئی تھنک بہت کم ہے۔ اس لیے آئی ریئلی وش کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس PhD کے لیے ابراڈ اپلائی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ انفارمیشن ملے تاکہ وہ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے ٹرائی کریں۔ کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ملک ہے، تو یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہی ہے، جبکہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو دنیا کی ٹاپ رینک یونیورسٹیز سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ میری یونیورسٹی ETH زیورخ جو ہے یہ ورلڈ کی 6th بیسٹ یونیورسٹی ہے، اور اس کی رینکنگ اوور دا ایئرز نمبر 4 اور نمبر 6 کے درمیان ہی رہتی ہے۔
تو آئی ایم ناٹ انفورسنگ کہ آپ صرف سوئٹزرلینڈ میں ہی اپلائی کریں. اٹس جسٹ این انفارمیشن اباؤٹ جنرل پروسیس کہ آپ کو کیسے اپلائی کرنا چاہیے. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہیلپ کے لیے کہ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے اپلائی کرنا چاہیے, ہم کیا کیا پروسیسز فالو کریں, کہاں اپلائی کریں, کہاں اپلائی نہ کریں. میں نے جس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے, وہاں پہ میرے جو سیشن فیلوز تھے یا میرے جونیئرز ہیں, اور پاکستان میں ایک دو یونیورسٹیز میں جتنی تھوڑی بہت میں نے ٹیچنگ کی ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس بھی ایک دو بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کر دیں پلیز کہ ہم کیسے اپلائی کریں. اس کے علاوہ میں جس پاکستانی اسکالرشپ کے تھرو اس یونیورسٹی میں آئی ہوں, جو لوگ اس اسکالرشپ کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پریویس لسٹ جو ہیں ان میں میرا نام دیکھتے ہیں, تو اس ریفرنس سے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم اس اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کریں. اور جو اسکالرشپ کو یوز کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ میں اسپیسیفکلی اپلائی کر رہے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ یہاں پہ لائف کیسی ہے, اسٹڈی کیسی ہے, ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح جس نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں ان کو اچھے سے گائیڈ کروں جتنا مجھے پتہ ہے, جتنی میری کیپیبلٹی ہے. اور بلکہ میں نے ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ اگر کہیں ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ آپ کو کہاں اپلائی کرنا چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کریں, کیونکہ یہاں کا سارا پروسیس جو ہے وہ مجھے پتہ ہے, تو میں آپ کو ہر سٹیپ پہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. اور اب کیونکہ میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیے تو کافی لوگوں نے مجھے یہ سجیشن دی تھی کہ آپ پلیز اس ٹاپک پہ بھی ویڈیوز بنائیں جس سے لوگوں کو ہیلپ ہوگی, اسٹوڈنٹس کو, کہ کس طریقے سے ہمیں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, کون کون سے پری ریکویزٹس ہمیں فالو کرنے چاہیے, اور ویزا پروسیس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو مجھے بھی یہ لگا کہ اٹس ویری گڈ ٹاپک, گڈ آئیڈیا, کہ اس سے کافی لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا سوچنے سے لے کر ایڈمیشن سیکیور کرنے تک ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور میں چاہوں گی کہ میں ہر لیول کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں, ہر مائنر سے مائنر ڈیٹیل جو مجھے پتہ ہے میں اس کے بارے میں آپ سے شیئر کروں. وہ ڈیٹیل جو اس وقت مجھے پتہ تھیں جب میں اپلائی کر رہی تھی, اپلیکیشن کے پروسیس میں تھی, اور وہ ساری چیزیں جو اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھیں اور اب جا کے مجھے پتہ چلا ہے, جو آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ میں اس سارے پروسیس کے بارے میں اور ڈفرینٹ لیولز کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں, کیونکہ اگر میں ایک ہی ویڈیو بناؤں گی تو ہو سکتا ہے میں ایسی بہت سی یوزفل چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز مس کر دوں جو ان لوگوں کے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں جو واقعی اس انفارمیشن کو یوز کر کے کہیں ایڈمیشن سیکیور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں انکلیوڈ کر کے ایک ہی بڑی ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی ویڈیو کو دیکھنا ایک ہی وقت میں آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. ظاہر ہے انٹرسٹ جو ہے وہ ویسا نہیں رہتا ہے, اور میرے لیے بھی ایک ہی وقت میں اتنی لمبی وائس اوور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ پلان کیا ہے کہ میں ایک سیریز بنا لیتی ہوں جس میں ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوں گی 10 سے 15 منٹ کی, اور میں اپنے چینل پہ ایک پلے لسٹ بنا لیتی ہوں جس میں یہ ساری ایپیسوڈز آپ دیکھ سکیں گے. اسی لیے میں نے اس بلاگ کے ٹائٹل میں ایپیسوڈ 1 مینشن کیا ہے, کیونکہ یہ اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہوگی. اور کمنگ ایپیسوڈز میں میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ہر لیول کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیلڈ انفارمیشن شیئر کروں, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, جتنا میرا نالج ہے, اور جتنا اب تک مجھے ایکسپوجر ملا ہے. اور آئی تھنک اس طریقے سے ایپیسوڈز بنانے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے اور اس سٹیپ کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کویسچنز ہوں گے, آپ کی کوئی کیوریز ہوں گی, تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو جب میں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے سارے کویسچنز کے آنسرز اس ویڈیو میں انکلیوڈ کر دوں. تو جی, اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اپنے پی ایچ ڈی سے پہلے کے اسٹڈی کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں. اور آپ لوگ پلیز یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں اپنے اکیڈیمک کیریئر کے بارے میں آپ سے شیئر کر کے کچھ شو آف کرنا چاہ رہی ہوں, یا میں کسی کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہی ہوں. ایسا ہرگز میرا کوئی مطلب نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ کہ میں آپ کو بالکل سٹارٹ سے لے کے چلوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں ہائر ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو باقی ساری چیزوں کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا جو آپ کا ہے وہ آپ کا اکیڈیمک کیریئر ہے. تو میں اگر اپنی اکیڈیمک کیریئر کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی تو اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, بہت سارے اپلیکنٹس کو ہیلپ ملے گی, کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اسٹرکٹ کرائٹیریاز بھی ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے اکیڈیمک گریڈز اس تھریش ہولڈ کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے تو ظاہر ہے ہم اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے.
جبکہ دوسری طرف بہت سی ایسی بھی اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں ورلڈ وائڈ جہاں پہ آپ کا جو اکیڈیمک گریڈ ہے وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے یا ریسرچ ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن یونیورسٹی، اٹ ڈیپینڈز آن کنٹری جہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ فرام اسکریچ پی ایچ ڈی کے لیے یا ماسٹرز کے لیے ابراڈ اپلائی کرنا چاہیں گے، ان کے لیے ایک کوئک آئیڈیا ہوگا کہ انہیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کس کس طریقے سے ان کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اپنے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ تھرو آؤٹ مائی اکیڈیمک کیریئر اللہ کا بہت بہت کرم رہا ہے مجھ پہ. میرے پیرنٹس کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں، اسپیشلی میرے فادر کی ڈیڈیکیشن، ان کی سپورٹ اور ان کی لگن ہمیشہ ساتھ رہی ہے. اور شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے اتنا سپورٹ کیا ہمیشہ اس حوالے سے مجھے، تو اس سب کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج میں اس مقام پہ ہوں. تو جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹرک کی. میٹرک میں نے ایک پرائیویٹ اسکول سے ہی کیا تھا سائنس میں، اور اس میں میرے 90% مارکس تھے. اور ایف ایس سی بھی ایک پرائیویٹ کالج سے پری میڈیکل گروپ میں کیا تھا میں نے، اور میرے اراؤنڈ 88% مارکس تھے. اس کے بعد میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے بی ایس کیا تھا کیمسٹری میں، اور اس میں 3.94 میرا سی جی پی اے تھا آؤٹ آف 4، اور الحمدللہ بی ایس میں میرا سلور میڈل بھی تھا، سیکنڈ پوزیشن تھی اپنے سیشن میں. اس کے بعد ماسٹرز بھی میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہی کیا تھا، اور اس میں میرا سی جی پی اے تھا 4 آؤٹ آف 4، اور الحمدللہ میں ماسٹرز میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنے سیشن میں. اور ماسٹرز کے کورس ورک کے دوران میں نے یو ای ٹی میں آلموسٹ 2 سیمسٹرز کے لیے بیسک کیمسٹری بھی پڑھائی تھی. اور ماسٹرز کے بعد بھی میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ 1-2 کیمسٹری کے کورسز پڑھائے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2016 میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد بس میں نے یہی ٹیچنگ کی، اور ساتھ ساتھ میں اپلائی کری تھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ، اور بس ویٹ کر رہی تھی کہ کہاں سے مجھے اچھی اپرچونٹی ملے اور میں اپنا پی ایچ ڈی سٹارٹ کروں. تو بیسیکلی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے درمیان میرا 2 سال کا گیپ ہے، اور میں نے 2019 میں اپنا پی ایچ ڈی سٹارٹ کیا تھا. اور یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا پروسیس اپلائی کرنے کا سٹارٹ کیا تھا تو تب تک میرا ماسٹرز کے ریسرچ پروجیکٹ کا جو پیپر ہے وہ پبلش نہیں ہوا تھا. اور یہاں تک کہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد تک بھی میرے ماسٹرز کے ریسرچ پروجیکٹ کا کوئی آرٹیکل کسی بھی جرنل میں پبلش ہوا نہیں تھا. یہ میں اسپیسیفکلی اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں جب آپ باہر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ پریلیمنری کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایون بہت ساری اسکالرشپس کو اویل کرنے کے لیے یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کسی اچھے جرنل میں آرٹیکل پبلش ہوا ہو. بلکہ کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جہاں پہ 2 آرٹیکلز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ 2 آرٹیکلز پبلش ہوئے ہوں. لیکن میرا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میرا جو ہے وہ کوئی بھی آرٹیکل پبلش ہوا نہیں تھا انٹل مائی ایڈمیشن ان پی ایچ ڈی. میرا پہلا آرٹیکل جو پبلش ہوا ہے وہ 2019 کے اینڈ میں ہوا ہے، اور میں نے پی ایچ ڈی اپنا 2019 کے سٹارٹ میں شروع کی تھی. تو یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر آپ کا کسی اچھے جرنل میں ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کے ایڈمیشن کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جب جن یونیورسٹیز میں یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو 2 سے 3 پبلیکیشنز شو کرنی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ اس کرائیٹیریا کو میٹ کیے بغیر اپلائی نہیں کر سکتے. بس یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آرٹیکل پبلش ہوا نہیں ہے، یا آپ کا ریسرچ پیپر کا رائٹ اپ چل رہا ہے، یا پھر آپ نے پبلش کرنے کے لیے سبمٹ کرایا ہوا ہے اور اس کا ریویو چل رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی پروسیس چل رہا ہے، تو آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے صرف 2 سے 3 یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا دیکھ کے. آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کے یہ آرٹیکل پبلش ہوں گے تب ہی آپ اپنے پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنے کے لیے اپنا پروسیس سٹارٹ کریں گے. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جیسے ہی آپ اپنا ماسٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرسٹ ایئر سے ہی اپلائی کرنا شروع کر دیں. پاکستان میں بھی اپلائی کریں اور ابراڈ بھی اپلائی کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے ابراڈ بھی جانا ہے یا آپ کا ارادہ ہے پی ایچ ڈی کے لیے باہر جانے کا.
میں نے بھی ماسٹرز کے دوران ہی لمز میں اپلائی کیا تھا، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں۔ اس وقت پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس آئی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن سم ہاؤ انٹرویو کے لیے جب مجھے کال آئی تھی تو میں اس دن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی انٹرویو کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ لمز کا شمار کافی اچھی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، اور ان کا جو ریسرچ انفراسٹرکچر ہے یا ریسرچ کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی کافی حد تک اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ لیکن آف کورس یہ آپ کے فیلڈ آف اسٹڈی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کے اکارڈنگ کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے، تو اس کے لیے تھوڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا ود ان پاکستان بھی اور ابراڈ بھی، کہ آپ کو کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ماسٹرز ہی پاکستان سے باہر جا کے کسی یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے آٹومیٹکلی بہت ساری آپشنز جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہیں، اور اس کو ایکسپوجر مل جاتا ہے کہ اسے کہاں اپلائی کرنا چاہیے اگر وہ پی ایچ ڈی میں پرسو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بی ایس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری میں بی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سوئٹزرلینڈ یا جرمنی میں اپلائی کرتے ہیں بی ایس یا بی ایس سی کے لیے، تو یہاں پر بی ایس سی لیول تک ان کی نیشنل لینگویج میں ہی سارے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ یہ بی ایس یا بی ایس سی اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے لینگویج کورس کرنا پڑے گا آف کورس۔ تو جی یہیں تک تھی آج کی یہ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اپلیکیشن پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی کر کے رکھنے چاہیے۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کسی نہ کسی حوالے سے انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ کے کوئی کویسچنز ہوں یا کیوریز ہوں تو کامنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اینڈ آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے سرکل میں شیئر کریں گے جن کے لیے یہ انفارمیشن کسی بھی حوالے سے یوزفل ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کرتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ کا اینڈ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔